شروع کرتی ہوں اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ معزز سامعین کرام، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فوقیت و فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ماہ رمضان کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کا سردار اور زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس کو قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا اسی عشرے میں آتی ہے۔ شب قدر انتہائی قدر و منزلت کی حامل وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جسے اللہ عز و جل نے وہ فضیلت بخشی کہ تنہا یہی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار پائی۔ اس سے بڑی اور اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ پھر اس میں فرشتوں بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر اترنا اس عظیم اور بابرکت رات کی فضیلت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک رات کو وہ قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں پر اس رات کو فوقیت حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شب قدر میں عمل کرنا، مثلاً کہ صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں، مطلب کہ 83 برس 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس زیادتی کا حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اس مبارک رات کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شب قدر میں زمین پر آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی تعداد کنکروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں سب سے افضل عمل جو کیا جا سکتا ہے وہ راتوں کو مصلے پر گزارنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر نصب کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، جن میں سے 2 پروں کو وہ اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو رحمت کی دعا کرتے ہیں۔
سورت دخان میں اسے لیلۃ مبارک کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے، اور سورت قدر میں اسے لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت اور عظمت و شرف کی حامل رات کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کا ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر اور صاحب شرف بن جاتا ہے۔ شب قدر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی اور امن کی رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں پچھلے گناہوں کے ساتھ اگلے گناہوں کا کفارہ بھی بیان کیا ہے، چنانچہ فرمایا، جس نے شب قدر میں عبادت کے لیے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید پر قیام کیا، پھر اسے واقعتاً عبادت کی توفیق مل گئی تو اس کے اگلے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرما دیا۔ وہ 4 افراد کون سے ہیں؟ شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، رشتہ قطع کرنے والا اور کینہ پرور۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو حقیقی محروم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور یہ ان سے پہلے کسی بھی امت کے لوگوں کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت قعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائی، اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی، اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائی۔ لیلۃ القدر کو کس طرح حاصل کریں؟ اس کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ لیلۃ القدر حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اسے حاصل کرنے میں اللہ پر توکل کریں۔ نمبر 2، اللہ کے کرم اور اس کی سخاوت سے حسن ظن رکھیں۔ نمبر 3، 21ویں رات سے لے کر عید کا اعلان ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس رات میں عمل صالح کی توفیق دے۔ نمبر 4، اس شخص کی پیروی نہ کریں اور نہ ہی اس کی رائے اختیار کریں جو پہلے ہی لیلۃ القدر کی تعین کرتا ہے۔ نمبر 5، عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کریں۔ جس نے دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ نمبر 6، لیلۃ القدر میں اصل چیز قیام ہے۔ نمبر 7، لیلۃ القدر مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک ہوتی ہے، لہٰذا جو وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے وہ بھی قیام کا حصہ ہے۔ نمبر 8، صرف طاق راتوں میں ہی زیادہ عبادت پر اس طرح زور نہ دیں کہ جفت راتوں کو خالی چھوڑ دیں، بلکہ آخری تمام 10 راتوں میں ہی لیلۃ القدر کا امکان ہے۔ نمبر 9، ضرورت کے مطابق کھائیں اور پئیں اور کوشش کریں 1 منٹ بھی جو آپ آرام کریں وہ آپ کے قیام کے لیے مددگار ہو۔
نمبر 10، صرف مسجد میں ہی تراویح اور قیام کو کافی نہ سمجھیں، کوشش کریں گھر میں بھی جتنا ممکن ہو سکے خود قیام کریں، کیونکہ یہ زیادہ اخلاص سے بھرپور ہوگا۔ نمبر 11، یہ دعا کثرت سے کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو عفو درگزر کرنے والا ہے اور عفو درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف اور درگزر کر دے۔ نمبر 12، اللہ سے زیادہ اس رات میں بھلائی طلب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ شر کو پھیر دے۔ نمبر 13، ہر رات صاف ستھرا لباس زیب تن کریں اور مسواک کریں اور اچھا عطر اور خوشبو استعمال کریں۔ نمبر 14، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور لوگوں سے اور موبائل فون سے دور رہیں۔ نمبر 15، خبردار رہیں کہیں آپ کے دل میں آپ کے عمل کا غرور نہ آنے پائے یا آپ اپنے عمل کا کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ جتنا بھی آپ عمل کریں گے وہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ کتنے ہی قیام کرنے والوں کا قیام تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 16، ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی دعا کریں۔ نمبر 17، زیادہ کھانے سے جسم بوجھل محسوس کرتا ہے، لہٰذا کم کھائیں تاکہ قیام کے لیے ایکٹیو رہیں اور تھکاوٹ نہ محسوس ہو۔ نمبر 18، کوشش کریں کہ کچھ رکعتیں خفیہ ہوں جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہوں اور ان میں لمبے سجدے ہوں۔ اس امید اور یقین کے ساتھ ان رکعات کو ادا کریں کہ آپ لیلۃ القدر کو پا لیں۔ نمبر 19، آخری 10 راتیں شروع ہونے سے پہلے کسی کے ساتھ دشمنی اور بغض کو ختم کریں۔ کتنے ہی عمل ہیں جو قطع رحمی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتے۔ نمبر 20، ان 10 راتوں میں کسی سے بھی جھگڑا نہ کریں اور نہ کسی کو برا کہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف ہو جائیں، چاہے آپ پر ہی ظلم ہوا ہو۔ نمبر 21، کسی بھی کم قیام کرنے والے کی تحقیر نہ کریں، بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو کم قیام والے کے قیام کو اس کے ایمان اور اللہ کے ساتھ اس کے حسن ظن رکھنے کی وجہ سے قبول کر لے اور آپ کے زیادہ قیام کو رد کر دے۔ نمبر 22، ہر سحری سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ نمبر 23، کوشش کریں کہ اپنی تلاوت کے ساتھ ہی قیام کریں، چاہے قرآن سے دیکھ کر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہ بند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کی علامات و خرافات۔ لیلۃ القدر کی علامات تو یہ ہیں کہ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو سورج ایسے ہوتا ہے جیسے کہ تھالی۔ اس رات میں بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس رات کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ اس رات کا چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ لیلۃ القدر آسان و معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی سردی۔ اس کی صبح کو سورج اس طرح سے طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، اور اس کی علامات سے متعلق لوگوں میں چند غلط باتیں بھی مشہور ہیں۔ مثلاً اس رات کتے نہیں بھونکتے، گدھے کم بولتے ہیں، سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت زمین کو سجدہ کرتے ہیں پھر اپنی جگہ لوٹ جاتے ہیں، ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اس دن شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہمیں غنیمت جان کر اس عشرے کے انوار و برکات کو زیادہ سے زیادہ دامن میں سمیٹنا چاہیے کہ اللہ جانے آئندہ یہ قیمتی ایام میسر آئیں یا نہ آئیں۔ سال کی ساری راتوں میں رمضان المبارک کے ان 10 شب کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ حدیث سے بخوبی ہوتا ہے کہ انہی
انہی راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس میں کہ اس دنیا کی تمام کتابوں کی سردار کتاب تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان پر نازل ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔